سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت. مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے، زمیں جس پہ میرے قدم ٹک سکے، اور تاروں برا کچھ فلک چاہیے. نعمتیں جو اس رب نے اس دنیا میں عطا کی، صاف پانی، ہوا، بارشیں، چاندنی، یہ ہماری تمہاری کسی کی نہیں. مجھے اپنے جینے کا حق چاہیے. السلام علیکم، صبح خیر، آداب، استقبال جین کے. مارچ کے ریتک آز 3 تاریخ تو یہ گاش بورک دہ پھلون دہ بودوار ہند تو ہر صبح ہر دہ 8 بجے یمیک تہ بے صبری سان انتظار آسان چھ بالکل سوئی تہند من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے بیاکھ اکھ شمار ہیت اس تہندس خدمتس مز حاضر. یہی ومیز، یہی دعا، یہی آش ز نوِ دہ کہ نو گاش یہ سان زندگین اندر خوشیت، رحمت تو برکت سے ڈالت. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، یہ دنیا اندر اس روزان یا دنیا مز تمام جاندارن روزنک حق. اس انسانی یوت نہ بلکہ تمام جانور، چرندو پرند، کل کٹ تہ یم ساری یت ماحولس مز ماحولیتی توازن برقرار تھونس مز اخ اہم رول ادا کران. صدی تر صدی انسانی آبادی گئی بڑان، انسان گو ترقی کران، مگر امس گو پنہ جائے شاید یہ گمان کہ فقط مے یوت مش دنیا مز روزنک حق. نتیج ہوا اولود، آب اولود، برہ برہ گو پکان، جنگل ژٹان تو کنسٹرکشن کران. ہر کن چیزس یا دنیا مز چلاونک اخ نظام آسان. ات پہ زن ونان نا کہ رود کت پہ پیوان، ات سائنسی حساب چلاونک اخ نظام یت ایواپریشن کنڈنسیشن پروسیس ونان. اتھے پٲٹھی ناظرین محترم، ماحولیتی توازن یہ نظام برقرار تھونس مز تمام جاندارن ہند اخ اہم تو بوڑ رول آسان. مگر انسانی خود غرضی کن یہ توازن اس نظام یہ گو درہم برہم. یت کت کن رود نا سون زون کی کہ یم اس جنگل ژٹان اس برہ برہ پکان ات مز ما آسن یم جنگلی جانور روزان، یا یس کول اس تھل تھل وول، یا یس کول اس پتھر پو، یہ ما اس کٲنٛسہِ پرندٕ سُنٛد گھر. اس بوز پتمہ پھر یہ وچ ساروی لیپٲڑ آو اس اتھ. لیپٲڑ ہسا ووٚتھ شہری آبادی کن، یت مطلب لُکن ہز آبادی زیادہ تُکن ہسا ووٚتھ لیپٲڑ، یہ آو سارنٕے بوزنہ. مگر انسان ما کھوٚت جنگلن کن، ام ما کوٚر یہُنٛد گرٕ تباہ، یہ وچھ نہٕ کٲنٛسہِ، اتھ کن گوٚو نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد زوٚن. آز کیٛازِ کر أسۍ پروگرام کس آغازس منٛز امہِ حوالہٕ تُہنٛز توجہ مرکوز کرنٕچ کوٗشش، اس لیے تِکیٛازِ کہ ناظرین محترم آز چھُ 3 مارچ تو 3 مارچ ہر ؤری عالمی سطحس پہ جنگلی حیات کے دۄہہِ رنگہِ مناونہٕ یوان. یہ دۄہ مناونُک یُس زن پرپوزل سُہ کوٚر ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیتھ تھائی لینڈ ملکن یونائٹڈ نیشنس مز پیش، ییٚمہِ غرضہٕ ییٚمہِ مقصد کہ یُس زن سٲنۍ جنگلی حیات چاہے کُلۍ کٔٹۍ یا جانور یمن یُس زن نۄقصان ووتمُت چھُ انسٲنی حرکاتو کِنۍ، ات مز گژھِ امیُک تحفظ زن یُس زن چھُ سُہ گژھِ یقینی یُن بناونہٕ تہٕ بیٚیہِ گژھِ امہِ حوالہٕ لُکن منٛز زان پٲدٕ یِنہٕ کرنہٕ، بیدٲری گژھِ لُکن منٛز امہِ حوالہٕ پٲدٕ یِنہٕ کرنہٕ. تمہِ پتہٕ آو 20 دسمبر 2003 منٛز یہ فٲصلہٕ نِنہٕ کہ یہ دۄہ ہسا مناو أسۍ ہر ؤری 3 مارچ تہٕ تمہِ پتہٕ 3 مارچ مناونُک یہ دۄہ سلسلہٕ گوٚو جٲری. خیر ناظرین محترم،
یہ تو رہی آج کے دن کے مناسبت کے تعلق سے بات جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ تک پہنچا دی، اور اس حوالے سے اس موضوع کے تحت آج ہم پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے، اور اس حوالے سے جو بھی بنیادی چیزیں ہیں، اویئرنیس ہے اس حوالے سے، وہ بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ لیکن اس سے قبل جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں اس کے علاوہ دن کی اہمیت کے تعلق کے حوالے سے تو جانکاری ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ضروری معلومات ہیں خصوصاً موسم اور ٹریفک کے حوالے سے وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور موسیقی کا خوبصورت نذرانہ وہ بھی تو ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے بنے رہے ہمارے ساتھ ٹھیک 9 بجے تک، دیکھتے رہے اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ جین کے۔ فی الحال آپ کو بتاتے چلے آج کے پروگرام میں شرف میزبانی ہمیں حاصل ہے، میں رہوں گی آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ ٹھیک 9 بجے تک، آپ کی میزبان اقراء اخن، اور میرے ساتھ رہیں گی میری دوست، میری ہمراہ ناظمہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، نیک دعائیں ہونی چاہیے جی۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ جین کے ایک اور نئے تازہ شمارے میں آپ کا خوش آمدید، استقبال، ڈھیر ساری نیک خواہشات، نیک دعاؤں کے ساتھ۔ آج کے دن کے حوالے سے آغاز میں ہی اقراء جی نے ہمیں مفصل جانکاری سے آگاہ کیا، میں بھی کچھ باتوں کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہوں گی۔ ناظرین، اگر ہم انسانی جانوں کی بات کریں، آج بین الاقوامی سطح پہ وائلڈ لائف ڈے تو منایا جا رہا ہے، لیکن مذہب کی بات کی جائے تو ہر ایک مذہب نے حقوق حیوانی اور جنگلی حیات کے تحفظ اور ان کی جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر بارہا بات کی ہے۔ دور نہیں جائیں گے، اسلام کی ہی بات کریں گے، اور بہت سے ایسے احادیث، بہت سے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جہاں پر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ کیسے جانوروں کے حقوق بھی ہے، اور ان کی پامالی سے ہم کیسے خود کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ ابو امامہ علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور پہ ظلم کرنا گویا پوری انسانیت پہ ظلم کرنے کے برابر ہے، اور ایک جانور پہ رحم کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت پہ رحم کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں ہدایات بھی ملی ہے کہ ان کے جو باقی جو باہر سے ہم ان پہ تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ذہن پہ بھی ہم کوئی برا اثر نہ ڈالیں، اس چیز کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ اور بہت سے ایسے احادیث میں بھی ہم نے پایا ہے کہ جہاں پہ واضح اور عیاں کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی پرندے کو، چاہے وہ چھوٹی چڑیا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذہن پہ بھی آپ ایسی پریشانی نہ ڈالیں، ایسا کوئی دباؤ نہ ڈالیں۔ اور ناظرین، ہم نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ اوور آل ہماری جو آج کی حرکات ہے اور جو ہمیں ہدایات ملی ہے، ہم اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں۔ ہدایات وہ جن پر ہم نے عمل کرنا تھا، اور حرکات وہ جو بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ ایک ایکشن اور ری ایکشن کا جو پروسیس ہے، اگر ہم کسی کی بستی میں گھسیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ ہماری بستی میں تو گھسیں گے ہی، یا پھر ری ایکشن۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم ان کی بستی میں، شاید وہ ہماری بستی میں نہ گھس رہے ہو، بلکہ ہم نے ان کی بستی میں آلریڈی قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ خود اپنی بستی میں ہی اپنے رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفصیلاً بات ہونی چاہیے، اور بات کریں گے بھی آج کے ہمارے مہمان سے، اور انتظار کرانا پڑے گا ہمیں تھوڑا سا آپ کو، کیونکہ پہلے آغاز میں ہی کچھ ضروری معلومات سے بھی ہم آپ کو آشنا اور آگاہ کراتے ہیں۔ موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے آج وادی کشمیر میں کئی ایک مقامات پہ ہلکی بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے۔ اور درجہ حرارت کی بات کی جائے تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 14 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 3 ڈگری سیلسیس، جموں میں زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹائم پہ سری نگر میں آپ 6 ڈگری سیلسیس لائیو ٹیمپریچر بھی پا سکتے ہیں۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ کی طرف آئے تو بتایا گیا ہے کہ موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں آج گاڑیوں کو یک طرفہ، یعنی کہ آج چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے سری نگر سے جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا، تاہم انہیں 7 سے 11 کے بیچ قاضی گنڈ پار کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی آج بڑی اور مال بردار گاڑیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ جواہر ٹنل اور بانیہال کے بیچ جو درماندہ گاڑیاں ہیں، صرف آج انہیں جموں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ ہم ناظرین درخواست آغاز میں ہی کرتے ہیں کہ رفتے سفر باندھنے سے قبل ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا۔ سوال ہے کہ رابطہ آپ کہاں پہ قائم کریں گے، کس نمبر پہ قائم کریں گے، تو نمبر بھی ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں، نوٹ فرمائیے گا۔ نمبر ہے 0194-248-5396، 0194-248-5396۔ تو نمبر بھی ہم نے آپ تک پہنچا دیا، اب رابطہ کرنا نہ بھولیے گا، اور ٹریفک رولز کا اور SOPs کا خاص خیال رکھیے گا۔
जी नाज़िमा, ये तो रही मौसम और ट्रैफिक के हवाले से जानकारी जो हमने अपने नाज़िम तक पहुंचा दी। जब हम स्टूडियो की ओर आ रही थी, नाज़िमा पहले से ही स्टूडियो में आई हुई थी और ये एक खूबसूरत सा गाना गुनगुना रही थी। तो इस बात से मुझे अंदाजा हुआ कि नाज़िमा जो है ना आज गाने के मूड में, और माशाल्लाह काफी आवाज की मालिका है ये, अच्छी आवाज की मलिका है ये, खूबसूरत आवाज रखती है। तो नाज़िमा हमारे नाज़िम को बताएं कि आज जो है किस नगमे का इंतखाब है, कश्मीरी नगमे का इंतखाब है कि आज मुख्तलिफ इंतखाब है? जी, हम हर बार अपने नाजरीन तक एक वैरायटी पहुंचाते हैं, मिले जुली जबानों में नगमे पहुंचाते हैं और कहते हैं ना आगाज में एक खूबसूरत आवाज हो तो दिन बन जाता है। एक डोगरी नगमे का आज इंतखाब किया हुआ है, आप तक पहुंचाते हैं, साथ मिलकर देखते और सुनते हैं। जल्दी से लौट के आइएगा क्योंकि करनी है आज के मेहमान से भी मुलाकात। नहीं कर गोरी मैलियां अखियां कल परदेसी दुनिया जाना, कल परदेसी दुनिया जाना। नहीं कर गोरी मैलियां अखियां कल पर
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जेएन के, और ये आगाज में जो हमने आप तक एक खूबसूरत सा नगमा पहुंचाया डोगरी जबान में, उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से हम आगाज में ही आज के दिन के मुनासिबत के ताल्लुक से अर्ज कर रहे थे कि आज आलमी सतह पर जंगली हयात के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है, और हर साल इस दिन का एक थीम होता है। इस साल भी इसका थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। अगर इस थीम को हम समझे तो कहीं ना कहीं हमारे शेखुल आलम अलैहिर्रहमा ने जो बहुत पहले फरमाया, कहीं ना कहीं इसकी यकसानियत उस कौल के साथ कि अन पोषित तेले यंडवान पोष। हर साल इस दिन पे तकरीबात का एहतमाम होता है जगह जगह, जहां लोगों को जंगली हयात के मुतल्लिक आगाही उनमें फैलाई जाती है, बेदारी फैलाई जाती है कि किस तरह से हम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हम देख रहे हैं तकरीबन बुनियादी मालूमात तो हम सभी के पास है, ऐसा कोई शख्स नहीं कह सकता कि हमारे पास इस हवाले से बुनियादी मालूमात नहीं है कि हम माहौलियाती तवाजुन को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं और उसमें जंगली हयात का कितना बड़ा अहम रोल है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, देखा जाए इस वक्त आगाही की ज़रूरत बहुत कम, मोटिवेट करने की ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि आगाह तकरीबन हर कोई है, और बदकिस्मती से आगाह हम उन्हें ही कर रहे हैं हर साल जो पहले से ही आगाह है, लेकिन मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और ऐसा फ़कत ऐसे ही अशख़ास करेंगे जो खुद तो मोटिवेट होंगे ही, साथ ही उनमें दुनिया को बदलने का जज्बा भी मौजूद हो। हम बच्चों को तकरीबन हर एक उलूम के बारे में उन्हें आगाही देते हैं कि ये जी मेडिसिन का फील्ड है, ये जी कंप्यूटर्स का फील्ड है, मैथमेटिक्स का है, इंजीनियरिंग है, टीचिंग, लेकिन जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ ये भी तो एक फील्ड है। इसके बारे में हम अपनी ज़बान तक तो क्या, अपने जहन तक भी इसका ख्याल नहीं लाते। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने अपने स्टूडियोज़ में जिन मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है वो अपना घर तो अच्छे से संभाल रही है, घर का तहफ़्फ़ुज़ तो करती है, लेकिन साथ ही जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में भी पेश रहती है। हमारी खुशबख्ती ये है कि वो कश्मीर की पहली खातून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर है। उनका एक वीडियो बड़ा ही वायरल हुआ था, जिससे लोग उन्हें जानने लगे जब वो उस वीडियो में सांप को पकड़ती हुई नजर आए। मुझे लगता है शायद जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया होगा कि आज हमने अपने प्रोग्राम में किस मेहमान शख्सियत को मदऊ किया। आइए ना उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में आलिया मीर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। हमारे लिए फख्र की बात, शान की बात आलमी जी, चूँकि हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है, ये भी हम जानेंगे, लेकिन मतलब एज गर्ल मैं बात करूँ, ये हम साथ कुछ मज बचान कॉकरोच इंसान खोचा आलिम दपान है कॉकरोच वह क्या बन तब सर्फ वुन तम पे सह सर्फ रटुन, तम पे सर्फ मारुन न बल्कि सह पन्नी जाय ये आमुत हिफाजत सान थो। मतलब मे बासा पन्नी जाय बड़ डेयरिंग अन हवाल करो तुम जान हासिल, मगर तम ब्रो हमारे नाज़रीन को भी इश्तियाक होगा कि आलिया मीर जो है किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और तालीम और तरबियत का जो क्या सिलसिला रहा, किस तरह से आगे बढ़ी। मैं जवाहर नगर से हूँ जी, और मेरा बचपन वहीं पे गुजरा। अच्छा जी, एजुकेशन भी वहीं आसपास मेरा स्कूल था वहीं, देन कुठी बाग और वुमेंस कॉलेज, और मेरा साइंस में मास्टर्स है। मैंने बीएड किया हुआ है जी। लेकिन चूँकि फिर मेरा इस फील्ड में थोड़ा मतलब आना हुआ, मेरी इसमें जैसे आपने कहा मोटिवेट हुई मैं कि मुझे इसमें कुछ काम करना है। सो इसके रिलेटेड मैंने फिर कुछ कोर्सेज किए, कुछ डिप्लोमास किए, जिसमें एनिमल वेलफेयर एंड मैनेजमेंट कोर्सेज किए मैंने, एनिमल हेल्थ एंड मैनेजमेंट वो कोर्सेज किए। सो इस तरह से मैं आगे बढ़ती रही। ये इतना मुख्तसर सफर तो होगा नहीं आपकी जिंदगी का, जितनी जल्दी आपने हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आगाह किया कि ये हुआ मुख्तसर तो होगा नहीं। लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने पहले साइंस का इंतखाब किया था, उसके बाद बीएड भी किया था, अक्सर बीएड वो लोग करते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमें टीचिंग के फील्ड में जाना है, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में भी इस तरह का कोई ख्याल होगा कि टीचिंग में ही जाना है।
جی مجھے لگتا ہے ہمارا سوسائٹی اس طرح سے بنا ہے کہ لڑکیاں شاید پہلے یہی سوچتی ہیں کہ شاید میں ٹیچنگ میں چلی جاؤں، تو میں بھی انہیں میں سے ایک ہوں، تو میرا بھی شاید یہی یہ تھا، لیکن مطلب سب کچھ بدل گیا میری شادی کے بعد، کیونکہ میری شادی ایک ویٹرنیرین وائلڈ لائف ویٹرنیرین سے ہوئی، تو اس فیلڈ کو ان کے ذریعے میں نے سب سے پہلے جانا، تو ان کے کام میں نے کافی رجھاؤ لیا، ان کا کام دیکھ کے مجھے بڑی انسپریشن ملی، اور میں نے یہ کچھ مطلب اینیمل کنزرویشن ہوتا کیا ہے وہ سب سے پہلے ان سے جانا، اور اینیملز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وغیرہ وہ سب میں نے ان سے جانا، تو مجھے کافی فیسینیٹنگ لگا، کافی اچھا لگا، اور کافی موٹیویٹنگ لگا کہ نہیں اگر کچھ کرنا چاہیے تو بالکل اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے جس سے کسی کو آپ فائدہ بھی پہنچا سکیں، صرف اپنا روزی کمانا کافی نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا کام کس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ میں نے ان سے سمجھا، اینڈ وہیں سے میرا سفر جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن مل گئی، تو وہی شروعات ہوا۔ جی بہت خوب۔ ایک ہوتا ہے فیسینیٹ ہونا، آپ تو ان کے کام سے بہت متاثر ہوئی، دوسرا ہوتا ہے ڈر کو بھگانا، تو وہ کیسے آپ نے کیا، اور ساتھ میں پھر ہمیں بتائیے گا جب باضابطہ آپ نے ٹھان لی کہ آپ نے جو ہے جنگلی جانوروں کی یا پھر جو حیات جنگلی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو کیسے پھر آپ اس فیلڈ میں آئی، کہاں کہاں پہ آپ نے تربیت حاصل کی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنے کام میں جب ماہر ہوتا ہے تو اس کا ڈر جو ہے وہ دھیرے دھیرے خود ہی چلا جاتا ہے، اگر ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ ڈرے گا تو آپریشن کون کرے گا، ابھی عام انسان بھی جو ہے خون دیکھ کے ڈر جاتا ہے، لیکن اس ڈر پہ قابو پانا ہی اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے، سو یہ دھیرے دھیرے ہوتا رہتا ہے، اینڈ یہی چیز مطلب میں اپنے لیے بھی کہوں گی کہ جب ان جانوروں کے ساتھ، ان بے زبان جانوروں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ ان کا سائیکالوجی سمجھتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ موذی نہیں ہے، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تب تک جب تک آپ اس کو کوئی تھریٹ نہ دے، جب تک آپ اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اور یہ ایک ایسے مخلوقات ہیں جو سائن لینگویج کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، مطلب ان کو ہمارا باڈی لینگویج سے ہی سمجھ آتا ہے کہ یہ مجھے نقصان ہے، یہ میرے لیے تھریٹ ہے، یا میرے لیے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، تو وہ چیز یہ سمجھتے ہیں، مطلب جس طرح سے ہم بولتے ہیں، ہم باقی چیزیں دیکھ کے سمجھتے ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ویسے کچھ پاورز ڈالے ہوتے ہیں، اوبویسلی ان کے سینسز اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی تھریٹس ہیں۔ اب دیکھیے چڑیا جب آسمان میں اڑ رہی ہوتی ہے، ہم نے نیچے دانا ڈالا ہے، وہیں سے اس کو سمجھ آتا ہے کہ مجھے دانا کہاں پہ ملے گا، بالکل، تو اس طرح سے ان کے سینسز جو ہے وہ ہم سے کافی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ گژھان یم زن پرند وڑان چھ آسان یمن چھ آسان زن عادت بنیومت، یمن چھ پتہ آسان گھر وٲلۍ کتہِ چھِ دۄہے بتہٕ تراوان، ایگزیکٹلی چھ یم وسان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، ایگزیکٹلی ان کا مطلب ان کو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا مطلب سائن لینگویج سمجھنا اور پھر اس کو فالو کرنا۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں مائگریٹری برڈز آتے ہیں ونٹرز میں، کتنا دور دور سے آتے ہیں، اور سائنس نے یہ مطلب سرویز کیا ہے کہ جو جانور جہاں جاتا ہے ہر سال وہ ہمیشہ اسی جگہ پہنچتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کشمیر آئے تو یہاں پہ کبھی بارہمولہ میں جائیں گے اور کبھی کسی، وہ جس ویٹ لینڈ میں جاتے ہیں وہ ہمیشہ اس جگہ میں ہی جائیں گے، یہ ان کا ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اوپر والے کی طرف سے ہے کہ ان کو پورا سمجھ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے کیا کرنا ہے، اور ہم نادان سمجھتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نادانی ہے، انسان کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، چونکہ آپ نے جس طرح سے سائن لینگویج کی بات کی، آپ کے ٹریننگ پروگرام میں جب آپ ٹریننگ کر رہی تھی تب کیا سائن لینگویج کے بارے میں آپ کو بھی اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ ایک سائن لینگویج اس پرٹیکولر اینیمل کے لیے، مطلب اس طرح کی کوئی تعلیمات کہاں سے آپ نے حاصل؟ میری ساری ٹریننگز جو ہے میری باہر سے ہوئی ہے، اینیمل ویلفیئر اور ہیلتھ مینجمنٹ کو لے کے، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو
اس طرح سے بہیو کرنا, اس طرح سے پوز کرنا ہے کہ آپ اس اینیمل کو تھریٹ نہ لگے. ایون یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کس طرح سے بہیو کرنی چاہیے, کہ مطلب جانور کی آنکھوں میں آنکھیں کس طرح سے ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی ہے یا ڈالنی ہے, یہ تک سمجھایا جاتا ہے. اور کس طرح سے آپ کو ایک دیکھیے مطلب ہر ایک اینیمل جو ہے آپ کو اس کو کہاں سے پکڑنا ہے, کہاں سے مطلب کہاں سے ڈیل کیسے اب ضمن رکاب تہ یتت اخ فوٹوگراف زن ونکن اس ناظرین ہند باپت ڈسپلے کران چھ تو یتت اکس ہاپتس کیا تان کھاناوان شاید آپ انہیں فیڈ کر رہی ہیں. تو مطلب یہ اس حوالے سے بتائیں کس طرح کا اور کیسا ایکسپیرینس ہے, کیا اتت پیوا تو سائن لینگویج استعمال کریں؟ بالکل بالکل. یہ بھی میں لیکن ساتھ میں کہوں گی کہ یہ وائلڈ اینیمل ہے, مطلب یہ ایک انپریڈکٹیبل اینیمل ہے. انپریڈکٹیبل مینس آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کو اکسائے نہیں, کیونکہ یہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. وائلڈ اینیمل ہے تو کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. سو وہ چیز, اس چیز کا آپ کو بہت بہت خیال رکھنا ہے. اس چیز سے انسپائر نہ ہو اور بھالو کے پاس جانے کی کوشش بالکل نہ کریں. اس میں ہم بہت سارے پریکاشنز لیتے ہیں جب بھی ہم ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم بھی خود بھی بہت سارے ایون اپنے مجھے ہاتھ کیسے لے جانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کس طرح سے کرنا ہے, تو وہ چیزوں کا ہم بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں. تو عام انسان کو اس طرح کی ڈیلنگس نہیں کرنی چاہیے. اور ایک فوٹوگراف ڈسپلے ہو رہا ہے ناظرین کے لیے, اس حوالے سے بتائیں. یہ سارے اینیملز جو ہیں یہ ہمارے ان ہاؤس اینیملز ہیں, ہمارے ان ہاؤس بیئرس ہیں, جو کہ ہمارے 2 سینٹرز ہیں, داچھی گاؤں میں اور پہلگام میں. تو یہ سارے اینیملز جو ہیں ان کو ہم نے بہت بچپن سے پالا ہے. ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہوا ہے جب یہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے, 1 ہفتے کے. اینڈ یہ بالکل جتنا کتے کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں اتنا ہی چھوٹے ہوتے ہیں یہ کابس, بیئر کابس بھی. اور تب سے لے کے ہم نے ان کو پالا ہے. تو یہ صارف یعنی پروگرام کس آغاز میں آج کوئی کہ وایا کھوچان جو نا اکثر کاکروچ, مگر تو جو صارف اتس کیا روٹ یہ ہم نے ایک ریسکیو کیا ہوا تھا چشمہ شاہی وی آئی پی ایریا, ایک ہٹ تھی, وہاں سے ریسکیو کیا اس انڈیویجول کو. تو یہ ان کے گھر میں یہ ویڈیو جو ہے بڑا وائرل ہوا تھا. اور نہیں, یہ بہت پرانا ویڈیو ہے, یہ وائرل نہیں ہوا. یہ شاید ہماری چیف منسٹر فارمر جو رہے ہیں عمر عبداللہ صاحب, ان کی رہائش. نہیں, یہ دوسرا ہے. یہ ان کے رہائش سے جو ریسکیو ہوا تھا وہ ایک وائپر تھا, جو کہ وینمس سنیک ہے یہاں کا کشمیر کا. تو وہاں سے وہ ریسکیو ہوا تھا, اینڈ یہ اس سے پہلے کا ہے. اچھا عالیہ جی, ایک بات ہمارے ذہن میں آئی جب ہم نے وہ ویڈیو دیکھا, تو جس طرح سے اقرا نے بھی آغاز میں ہی کہا کہ تجھو گڈنچ فیمیل جو ہے یس ات فیلڈس میں آئی, ہمارے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ شاید میل ڈومینیٹنگ. ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو مرد حضرات تھے وہ کیسے خوف کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے, اور آپ جو ہے بڑے آرام سے اس سانپ کو پکڑ رہی تھی. اس حوالے سے ہم جانیں گے آپ سے کہ یہ چھا میل ڈومینیٹنگ اور آپ کو کون کون سے چیلنج فیس کرنے پڑے. لیکن یہاں پہ رکنا پڑے گا ایک وقفے کے لیے. وقفے کے اس پاس سلسلے گفتگو کو ہم آگے ضرور بڑھائیں گے. وردان آئی وی ایف سینٹر ہندوستان کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جلندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. کشمیر کے بے اولاد جوڑوں کے لیے وردان کا کلینک کھل گیا ہے سری نگر میں. اپوائنٹمنٹس یا کسی بھی معلومات کے لیے ڈائل کریں نمبر 9814021991. یاد رہے وردان کی پوری میڈیکل ٹیم 4 اور 5 مارچ کو مگر ملباغ سری نگر تشریف لا رہے ہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت.
سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید استقبال آپ سبھی معزز ناظرین کا. گڈ مارننگ JNK میں آج ہمارے شو کی زینت بڑھا رہی ہے عالیہ میر جی, جو کہ ایک وائلڈ لائف پروٹیکٹر ہے. ان سے ہم بات چیت کافی کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ معلومات آپ تک پہنچاتے چلے. کووڈ کی بات کی جائے تو کل شام 5 بجے تک UT میں کووڈ کے نئے 85 مثبت معاملات سامنے آئے ہیں, جن میں سے 12 کا تعلق جموں سے ہیں اور 73 کا تعلق وادی کشمیر سے. اس کے علاوہ مزید 94 مریض بھی شفا یاب ہوئے ہیں, جن میں سے 25 کا تعلق جموں سے ہے اور 69 کا تعلق وادی کشمیر سے. اخبارات کی سرخیاں اقرا آغاز کریں گی. جی بہت شکریہ ناظمہ. اور چونکہ اس طرح کے کووڈ-19 کے حوالے سے جو ہم پروگرامز آپ تک پہنچاتے ہیں, ساتھ میں مؤدبانہ گزارش بھی یہی رہتی ہے کہ آپ SOPs کا خاص خیال رکھیں, ماسک ہمیشہ پہنتے رہیں, ہاتھوں کو بار بار صاف کریں اور ڈسٹینس 2 گز کی دوری یہ برقرار رکھیں. خیر, اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. میرے پاس یہ پہلا اردو روزنامہ ہے, اس اخبار سے ہم آپ تک چند سرخیاں پہنچاتے چلے. پہلی یہ, جموں اور کشمیر میں وقف بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ حتمی, مرکزی حکومت شیعہ اور سنی وقف بورڈ قائم کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. مختار عباس نقوی. اور ایک سرخی سی اخبار سے, DDC چیئرپرسن سابق قانون ساز عوامی وفود جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس, اس سے چند سرخیاں. پہلی سرخی سنیے گا, آفیشلز ارج پیپل ٹو کوآپریٹ ان کووڈ ویکسینیشن ڈرائیو. اسی اخبار سے اور ایک خبر, چلڈرن ہیو لاسٹ اوور اے تھرڈ آف اسٹینڈرڈ گلوبل 190-day اسکول ایئر ڈیو ٹو کووڈ-19 رپورٹ. اور جو اسکول ٹائمنگ ہے اس حوالے سے بھی لوگ ذرا کنفیوزڈ ہے, تو بتایا گیا ہے کہ نو چینج ان اسکول ٹائمنگ ان کشمیر DSEK. جی اکرم. جی یہ مقامی اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں. خبر سنیے گا, درس و تدریس کی بحالی میں ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی حائل, نجی اسکولوں کا گاڑیاں فراہم کرنے سے انکار, طلبہ کا اسکول پہنچنا مشکل تر, چھٹی کے وقت بچوں کو واپس لانا والدین کے لیے سر درد. جی اردو اخبار سے 2 سرخیاں. پہلی سرخی, کوٹ داروں اور انتظامیہ میں تعطل برقرار, وادی میں گوشت نایاب ہے, 4 ماہ سے قصاب 600 روپے فی کلو فروخت کرنے پر بز, محکمہ شیپ ہسبینڈری کے دعوے بھی سراب. اسی اخبار سے اور یہ خبر, دفاتر میں خواتین کی جنسی ہراسانی, محکمہ تعمیرات نے شکایتی کمیٹی تشکیل دی. جی یہ مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس اخبار سے بھی ہم آپ تک چند سرخی پہنچائیں گے. پہلی یہ ود پیپل اینڈ وان کے تحت جو اس خبر میں یہ خبر شائع ہوئی ہے, یہ آپ تک پہنچاتے چلے. کنٹریکچوئل لیکچررز کنفرنٹڈ ود سیویئر ہارڈشپس, گورنمنٹ مسٹ ریزالو دیئر ایشوز امیڈیٹلی. اور ایک سرخی سی اخبار سے, NIA رجسٹرز کیس اگینسٹ ملیٹنٹ آؤٹ فٹس. جی ناظرین, میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, اس سے چند سرخیاں. پہلی سرخی, 4 نہیں 14 نہیں, پورے 64 ملازمین ڈیوٹیوں سے غیر حاضر, کئی اسکولوں اور کالجوں کے معائنے, تنخواہیں بند کرنے کے احکامات صادر. اور اسی اخبار سے 2 سرخیاں اور ہیں. یہ سرخی سنیے گا, شوپیاں میں چائے پینے کے بعد 7 اہل خانہ بے ہوش ہو گئے, ہسپتال لے جا کر ہوش میں لائے گئے, جانچ پڑتال کے لیے صدر ہسپتال سری نگر روانہ کیا گیا. اور وہ دن بھی تھے کہ جب وادی کشمیر برف پوش ہی برف تھی, وہ دن بھی ہوں گے جب 20 مارچ سے ٹولپ کے پوش ہی پوش دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ایسا کو دعا کرے بیچنا وند چالیشین گل بے باہر. بالکل میرے پاس ہے مقامی انگریزی روزنامہ ہے, آخری بچہ ہے میرے پاس, اور اخبار سے بھی ہم آپ تک 2 سرخیاں پہنچاتے چلے. کمشنر SMC stresses on plans for faster easier waste management. اور ایک سرخی سی اخبار سے, poultry farm operating from residential colony infuriates residents, appeals SMC to take action. جی ناظرین, آخری روزنامہ میرے پاس بھی 10ویں جماعت کے جو امتحانات کے نتائج سامنے آئے تھے اس حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی, لیکن اب 12ویں جماعت کے نتائج آنے والے ہیں. بہت سا کنفیوژن ہے, بہت افواہیں بھی ہے. تو بتایا گیا ہے کہ 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج, طلبہ افواہوں پر کان نہ دھریں, یہ بورڈ حکام کی طرف سے خبر آئی ہے. تو آج کے شو کی زینت ہمارے ساتھ عالیہ جی بنی ہوئی ہے, اور عالیہ جی سے ہم نے سوال پوچھا تھا اس وقفے سے پہلے کہ چیلنج کیا کیا آپ کو درپیش ہوئے. ہر فیلڈ میں الگ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ میل ڈومینیٹنگ فیلڈ ہے, صحیح بات ہے, لیکن اس کے برعکس
मुझे उस तरह के उतने चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि एक फीमेल को मतलब फीमेल होके मुझे लगता है काफी अटेंशन मिला सबका, सबने काफी अच्छा मतलब काम सराहा, एंड मुझे लगता है इससे और भी ये मतलब बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसका एक पॉजिटिव ही ये रहा असर रहा। सो बाकी चैलेंजेस तो हर जगह हैं, यहाँ पे भी हैं, टाइम टू टाइम फेस करते हैं, उतना बड़ा कोई इशू नहीं। आला जी, ज़मीनी सतह पे आप काम कर रही हैं, आपने ऐसे जंगली जानवरों को करीबी से देखा है जिन्हें हम दूर से भी नहीं देखते, क्योंकि जाहिर सी बात है डर तो होता ही है इंसान के जहन में, और इसके लिए आप भी कहती, यही आप अभी फरमा रही थी कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सबसे पहले, हम ऐसे ही नहीं जा सकते इनके सामने। लेकिन कभी ऐसा कोई इंसिडेंट, अगर आप अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, ऐसा कोई इंसिडेंट जहाँ पे मतलब आपको लगा हो कि एकदम खतरा है मुझे इस जानवर से, या ऐसा कुछ जो अभी आपको याद आ रहा हो? नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं लगा। इवन जब भी हम फील्ड में भी जाते हैं, फॉरेस्ट में भी सर्वेज के दौरान या बाकी चीजों के दौरान, फील्ड में भी जब होते हैं, तो अगर एनिमल सामने आता है, कई बार लेपर्ड सामने आया, कई बार बेयर सामने आया, लेकिन कुछ ऐसा थ्रेटनिंग फील नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जितना आप उनको रिस्पेक्ट देंगे इन एनिमल्स को, उतना ही वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एक तरह से होता ना कि मतलब आप उनसे डरे, वो उनसे दूर रहें, उनसे दूर रहने का मतलब कि उनको अपने आप से दूर रखें, उनको थ्रेट फील ना कराएं, तो उस चीज से वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह से प्रोग्राम के आगाज में हम आज कर रहे थे कि आज के दिन के मुनासिबत के ताल्लुक से कि आज आलमी सतह पर जंगली हयात के दिन के तौर पे मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन का एक थीम भी है, और हर साल आप भी अवेयरनेस में लगी रहती हैं कि लोगों को इस हवाले से बाखबर किया जाए। अगर हम आपसे पूछे बहसत एक एक्सपर्ट, क्योंकि आप जमीनी सतह पे पूरी तरह से बाखबर, आपको पता है कि क्या सूरत हाल इस हवाले से, हमारे नाज़रीन को हमें आगाह करे कि जब आप अवेयरनेस करती हैं लोगों को इस हवाले से, वो तो अवेयर होते हैं, लेकिन क्या वो मोटिवेट भी होते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि अगर 100 की गैदरिंग है आपके पास, अगर आप 100 लोगों से मुखातिब हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम में या कैंपेन में, अगर उस 100 में से आप एक को भी मोटिवेट करें, तो मुझे लगता है आपके कैंपेन का मकसद पूरा हो गया। 100 के 100 को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से 1-2 मोटिवेट हो जाते हैं तो आपका काम बन जाता है, आपका चेन आगे बढ़ जाता है। आगे चल के उन 100 में से जिस एक को आपने मोटिवेट किया, वो आगे चल के एक और को करेंगे, और इस तरह से आगे मतलब आपका ये चेन जो है, ये कंजर्वेशन चेन जो है, ये बढ़ता जाएगा। सो कभी भी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि हाँ कि मैंने 100 लोगों से बात की तो एक ही मैं तो अकेले चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है वो हमें अच्छे से समझनी है। हाँ, काफी सारा फर्क आता है कैंपेनिंग से, अवेयरनेस कैंपेनिंग से। लोगों में जितना, जैसे आपने फरमाया कि अवेयरनेस सब में है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सबको अच्छे से समझनी है, जैसे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी हमारे, जो जैसे आपने बहुत वाइल्ड ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है, इस चीज को समझने की जरूरत है, और इसमें आपको अपना रोल क्या प्ले करना है वो समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात की, दपान जमीन तनाज़ सारी खुद बोलताना तो ये तिहंदिस जमीनस में गई असको तत कब्ज, जाहिर सी बात है वो बेचारे आशा के लिए परेशान, तिम पन्ने खतर जाय छाना, या फिर तिम कुन वक्त सैनिस यथ मज दाखिल सपदान। क्या लगता है आपको यही एक वजह है इस कॉन्फ्लिक्ट की, और अगर है जो भी आपको वजूहात लगती है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उस कॉन्फ्लिक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कई सारे वजूहात हैं जी, और ये वजूहात जो है ये हमने अपने सर्वेज में और अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस पे बनाया है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा वजह जो आपने बताया कि हमने इनके घर पे कब्जा किया है। अभी आप देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रहा है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम आगे आगे जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मकान बना रहे हैं, अपने
बाकी चीज़ें ज़रूरियात के लिए बाकी चीज़ें कर रहे हैं। जी जी। तो सबसे पहले तो इनका हैबिटेट जो है वो हमने श्रिंक कर दिया, वो हमने कम कर दिया। और जहाँ पे ये एनिमल्स जो हैं ये इनका अपना एक टेरिटरी होता है। तो और अगर उस टेरिटरी में हमने कुछ हिस्सा जो है वो फ्रैगमेंट कर लिया, कुछ हिस्सा काट लिया जिसमें आपने अपना ऑर्चर्ड बनाया या आपने अपना हट बनाया, तो इसको वो समझ नहीं है, उसको वही पता है कि हाँ ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरा इलाका है। उसको ये समझ नहीं है कि अब यहाँ पे एक इंसान भी है। तो सबसे बड़ी थ्रेट जो है इनको या सबसे बड़ी वजह जो है इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का वो है इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इनका हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, वो एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये है कि हम अपने मुफादे के लिए, अपने फायदे के लिए, ऑब्वियसली मतलब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा अपना इकोनॉमी हमें कैसे बढ़ाना है, लेकिन उस चीज में हमें ये भी ध्यान रखना है कि शायद हम अपने लिए थ्रेट्स बढ़ा रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग आज एक बड़ा इशू है इस चीज के लिए। जहाँ पे एक राइस या पैडी फील्ड है जहाँ पे हम शादी उगाते हैं, अगर हम वहाँ पे ऑर्चर्ड भी लगा रहे हैं, हम अपने मकई के पेड़ भी लगा रहे हैं, हम एप्पल्स का ये भी लगा रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि हाँ अब शायद भालू मेरे इलाके में, मेरे फील्ड में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसके खाने की चीजें हैं, यहाँ पे मेज है, यहाँ पे एप्पल्स हैं, यहाँ पे चेरीज हैं। तो ये चीजें अब मुझे समझनी है कि हाँ मैंने उनको दावत का इंतजाम कर रखा है। अब ठीक है आप अपना फायदा भी देखें, लेकिन ये भी फिर मतलब अपनी फील्ड में जाने से पहले फिर प्रिकॉशंस लेके फिर वहां पे जाया। जैसे कि अगर आप अपने फील्ड में जा रहे हैं तो एक साउंड अलर्ट सिस्टम का इंतजाम करें, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी शीशे की बॉटल्स लगाते हैं या टिन्स लगाते हैं जब हम फील्ड में, और उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम फील्ड में जाते हैं, एंट्री जब होती है तो आपको एक रस्सी हिलानी है जिसकी वजह से आपका एक पूरा साउंड अलर्ट सिस्टम जो है उस फील्ड में चला जाएगा। और वहां पे अगर कोई एनिमल होगा फिर उसके 10 मिनट बाद आप फील्ड में जाएं, वहां पे अगर कोई एनिमल होगा उस साउंड अलर्ट सिस्टम को सुन के वो वहां से चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बचाव वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये देखने को मिला है कि कई सारे मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इन्हीं फील्ड्स में होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी बाखबर करती रहती है, बिल्कुल। फिर इस ताल्लुक से और भी आपसे तफसीलन हम जानेंगे आगे प्रोग्राम में। नाज़रीन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार लौटते हैं ना, आलिया मीर साहिबा से और भी मजीद बातें करेंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरे एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को, चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है, सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। वरदान आईवीएफ सेंटर हिंदुस्तान का नामवर आईवीएफ सेंटर जो जालंधर और अमृतसर में ज़ेर पजीर है। वरदान पिछले कई सालों से आईवीएफ की उड़ान में सबसे कामयाब तरीन सेंटर है, जहां हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। अब वरदान की टीम श्रीनगर में बेऔलाद जोड़ों का तसल्ली बख्श इलाज करने के लिए हर दिन दस्तयाब रहेगी। कश्मीर के बेऔलाद जोड़ों के लिए वरदान का क्लिनिक खुल गया है श्रीनगर में। अपॉइंटमेंट्स या किसी भी मालूमात के लिए डायल करें नंबर 9814021991। याद रहे वरदान की पूरी मेडिकल टीम 4 और 5 मार्च को मगर मलबाग श्रीनगर तशरीफ ला रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK और हमारी खुशबख्ती
ہمارے لیے فخر کی بات کہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں کشمیر کی پہلی خاتون وائلڈ لائف پروٹیکٹر عالیہ میر صاحبہ. عالیہ میر صاحبہ, چونکہ پروگرام میں ہم نے کئی سارے سوالات آپ سے کیے جن کے آپ نے تفصیلاً جواب دیا ہمیں, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے. چاہے ٹائیگر ٲسۍتن, لائن ٲسۍتن, چیتا ٲسۍتن, لیپرڈ ٲسۍتن, أسۍ چھِ تتھ خٲلی اکوے ناو ونان, سُہ گوٚو شیر. اوترٕ یُتھُے لیپرڈ آو اَسہِ ووٚن شیر آو, شیر آو. یہ ہمیں پتہ ہے کہ شیر دراصل ونان کتس. خیر مجھے یہ بھی یاد ہے جس طرح سے آپ یہ فرما رہی تھی کہ ہاپت کت پٲٹھۍ چھُ وسان نا, سُہ کت پٲٹھۍ چھُ اٹریکٹ گژھان میوٕ کُلٮ۪ن کُن تہٕ سُہ کیازِ چھُ وسان نا آبٲدی علاقن کُن. میں 6 میں پڑھتی تھی اسکول میں, اسے آو اکھ اتھے پٲٹھی ٹیم, تمو کر اس امہ حوالہ زٲنیاب. انہوں نے ہمیں اویئر کیا, انہوں نے ہمیں پروجیکٹوں کے ذریعے دکھایا کہ کت پٲٹھۍ چھُ ہاپت وسان آبٲدی علاقن کن, اور ہمیں یہ بھی دکھایا گیا کہ ہرن کو کس وجہ سے مارا جاتا ہے, اس سے کیا نکالا جاتا ہے. گویا ہمارے ذہن بس تم سات لوکٹ مگر سانن ذہنن مز آو یہ تراونہ کہ یم جنگلی حیات یم کت پٲٹھۍ چھِ سٲنِس اِکولوجیکل بیلنسز مینٹین تھاوان کٔرِتھ. چونکہ تُہۍ تہِ چھِو اویئرنیس کران ہر کُنہِ جایہِ, ہر ؤری چھِ یتھ دۄہس پٮ۪ٹھ زور یِوان دِنہٕ کہِ کِتھ پٲٹھۍ پزِ اسہِ یتھ دۄہس منٛز جنگلی حیات کٮ۪ن تحفظ خٲطرٕ برونٛہہ پکُن. مگر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پتہٕ فیٖڈ بیک مِلان چھُ, سُہ کیُتھ فیٖڈ بیک چھُ آسان. بہٕ ونہٕ اکھ فیٖڈ بیک یُس زن مِلیو اسہِ اوترٕ ییٚمہِ ساتہٕ لیپرڈ اوس نژان. لُکو کیٛاہ کٔر کٲم, تِم دِتۍ تتھ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ زیادٕ نہ سُہ ہایپ دِنہٕ. تو مطلب کہیں نہ کہیں فیڈ بیک یہ بھی تھا ہمارے لیے. آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ دیکھیے, جیسے کہ سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہیں, تو اسی لیے آپ کو ملٹیپل فیڈ بیک ملیں گے. کچھ لوگ آپ کے اس کام کو سراہیں گے, جیسے ریسنٹلی لیپرڈ ہمارے باغ مہتاب ایریا میں آیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بھی ملٹیپل فیڈ بیکس ملے. کئی لوگوں نے کہا کہ شاید صرف آپ لیپرڈ کے لیے فکر مند ہیں. اچھا. کئی لوگوں نے کہا کہ اس کو مار دینا چاہیے. مطلب ملٹیپل. کئی لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ مطلب انسان کی یہ شاید اپنی غلطی کی وجہ سے یہاں پہ آیا ہے, تو آپ ان کی فکر چھوڑو, آپ لیپرڈ کو بچاؤ. ایسے بھی کئی لوگ ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیشن کتنا ڈیلیکیٹ ہے اور اس ریلیشن کو ہمیں کس طرح سے سنبھالنا ہے, سسٹین کرنا ہے. تم خاطر چھو مطلب الگ الگ فیڈ بیک ایسے ملان ہمیشہ. کینٛہہ لوگ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ وَنان, کینٛہہ لوگ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ وَنان, مگر اَسہِ پَزِ ہمیشہ پازِٹِو فیٖڈ بیک رَٹُن. نیگیٹِو فیٖڈ بیک تہِ چھُ اَسہِ رَٹُن, مگر تَتھ منٛز چھُ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یہِ نیگیٹِو فیٖڈ بیک اَسہِ مِلیو اَتھ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ پازِٹِو بَنٲوِتھ. ہو سکتا ہے اَتھ منٛز چھِ سٲنی کانٛہہ کٔمی, ہو سکتا ہے اَتھ منٛز چھِ سٲنی یہِ کٔمی کہِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان لُکن ماٹِویٹ کٔرِتھ اَصٕل پٲٹھۍ کِہیٖنۍ. تو تَتھ منٛز تہِ پَزِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ أسۍ ژھانڈو کانٛہہ اکھ سۄ وَتھ یَتھ منٛز أسۍ سُہ نیگیٹِو فیٖڈ بیک تہٕ پازِٹِوَس منٛز بدلاونٕچ کوٗشِش. بہت خوب. أسۍ چھِ عالیہ جی تۄہہِ سۭتۍ کَتھ وَتھ تہِ کران تہٕ أسۍ چھِ پنٕنٮ۪ن ناظریٖنن ہاوان تہِ تُہٕنٛز کٲم تہِ تہٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو یِہٕنٛز رٲچھ راوَٹھ تہِ کران. اچھا, اکھ چیٖز چھُ یِوان ذہنس منٛز یِتھ کٔنۍ آغازس منٛزٕے اَسہِ ذِکر کوٚر کہِ یُس کانفلکٹ چھُ, أسۍ کرو خاص طور پہ أتھۍ پٮ۪ٹھ تہِ وٕنکٮ۪ن کَتھ. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب کوئی جنگلی جانور ہماری بستی میں آ گیا تو ہمارا سب سے پہلا رد عمل کیا رہتا ہے کہ ہم اس کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں. وۄنۍ اگر سۄرُپھ آو أسۍ چھِ تٔمِس تِم عجیٖب حرکت کران, تَمہِ سۭتۍ پتہٕ فوٹوز تُلان, سکھالان. سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوتا ہے وہ ویڈیو بنانا ہوتا ہے. جبکہ میں نے احادیث کے آغاز میں بات کی تو یہ بھی ہمیں فرمایا گیا ہے کہ ان بے زبان جانوروں سے پر ظلم کرنے سے بچو جن کی آواز آپ تک نہ پہنچے لیکن خدا تک سب سے پہلے پہنچتی ہے. امہِ سۭتۍ چھُ یِمن واریاہ عذاب تہِ گژھان. بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم ان کو مار بھی دیتے ہیں. گۄڈنیُک ریسپانس کیٛاہ گژھِ روزُن لُکن ہُنٛد ییٚلہِ تِم یُتھ کینٛہہ وٕچھن یِژھ حالت روزِ؟ وٕچھو, یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ واریاہ اَصٕل سوال. اگر نہٕ تُہۍ پرٛژھِو بہٕ یژھا کہِ یہِ پانے وَنُن. ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ یِتھُے تُہۍ جانور وٕچھُن, چاہے لیپرڈ آسہِ, چاہے بلیک بیئر آسہِ, چاہے سنیک آسہِ یا چاہے بیٚیہِ کانٛہہ اینمل آسہِ, یِتھُے تُہۍ سُہ پننہِ بستی منٛز وٕچھُن, مہربٲنی کٔرِتھ وٕچھو تُہُنٛد زوٗ چھُ سانہِ خٲطرٕ واریاہ اِمپاٹنٹ. اِنسٲنی زوٗ چھُ سارنٕے ہٕنٛدِ کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ. تہٕ تمیُک خیال تھٲیِو کیازِ کہِ تُہۍ چھِو پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ مطلب امپاٹنس تھاوان. واریاہ ضروٗری چھےٚ تُہٕنٛز لایف. بِلکُل. کم از کم کٔرِو تُہۍ پننہِ لایفہِ ہُنٛد خیال. أمِس جانورس سُنٛد ترٲیِو. پانہٕ روٗزِو پننٮ۪ن گرن منٛز. تمہِ وِزِ چھُ ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ وایلڈ لایف ڈپارٹمنٹ
تمن کال کرن کیازِ کہ سُہ چھُ اکھ اونلی ڈپارٹمنٹ یُس اتھ سچویشن اصل پٲٹھۍ ہیٚکہِ ڈیل کٔرِتھ. سو پننٮ۪ن گرن منٛز بِہِو اگر تُہۍ اینمل وٕچھون گرن منٛز بِہِو کال کٔرِو وایلڈ لایف ڈپارٹمنٹس تِم یِن تِمن چھِ ٹیکنیٖکس تِمن چھِ سکلز تِمن چھِ اِکوپمنٹس تِم کرن یہِ سچویشن پانے ڈیل تِم یِن تِم کرن أمِس جانورس ٹرٛینکلایز تہٕ واپس نِنس توٚت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ آمُت چھُ. سو یہِ چھِ آیڈیل سچویشن اسہِ کیٛاہ پزِ کرُن مگر أسۍ چھِ اَمہِ برعکس کران. أسۍ چھِ جنڈٕ کُنڈٕ تُلان أسۍ چھِ لورِ تُلان کنہِ تُلان أڑۍ چھِ تبرٕ تہِ تُلان الگ الگ چیٖز چھِ أسۍ تُلان تو أسۍ چھِ أمِس جانورس پتہٕ لاران یُس اتھ سچویشنہِ بالکُل خراب چھُ ژھٕنان کٔرِتھ. امہِ سۭتۍ چھُ انسٲنی زُوس تہِ خطرٕ لاحق گژھان تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ جانور سٕنٛدِس زُوس تہِ خطرٕ لاحق گژھان. اتھ منٛز ہیٚکہِ پراپرٹی ڈیمیج تہِ واریاہ کینٛہہ گٔژھِتھ. یِتھ کٔنۍ اسہِ اوترٕ باغ محتابس منٛز وٕچھ بہٕ ٲسٕس پانہٕ تہِ تتھ ریسکیوٗوس منٛز. سُہ جانور اوس اکھ اصل جایہِ مطلب ہیومن ہیبِٹیشنسٕے منٛز اوس تتھ چھُنہٕ کانٛہہ شک مگر سُہ اوس پیٖسفُلی بِہِتھ اگر نہٕ لُکھ پتہٕ لارہن ودِن اکھ گٲنٛٹہٕ گژھِ ہا سُہ ریسکیوٗ کمپلیٖٹ مگر تتھ ریسکیوٗوس لٔگۍ اسہِ 6 دۄہ کیازِ کہِ گۄڈنِکی دۄہ ٲسۍ لُکھ تیٖتیاہ مطلب ٹرٛینکلایز تہِ کوٚر سُہ اسہِ تٔمِس دِتۍ ڈاٹ تہِ اسہِ تٔمِس لٔگۍ ڈاٹ تہِ مگر تمہِ باوجوٗد تہِ گوٚو نہٕ سُہ بے ہوش کیازِ کہِ لُکھ ٲسۍ تٔمِس پتہٕ لاران پتہٕ دوران ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ سُہ دوا اثر گوٚو نہٕ کِہینۍ نہٕ. تو یوٚتام پتہٕ شام تہِ گوٚو تمہِ پتہٕ آو نہٕ سُہ جانور اتھِ کِہینۍ. سو 5 دۄہ لوٚگ سُہ اسہِ سُہ جانور تمہِ پتہٕ تو تمہِ پتہٕ کوٚر سُہ تمہِ دۄہ اوٚن اسہِ پتہٕ پولیس ڈپارٹمنٹٕچ ٹیٖم تہِ تِمو کوٚر تھوڑا ماپ کنٹرول تہٕ سُہ جانور آو سکسیسفلی سُہ ریسکیوٗ کرنہٕ. سو یہِ چھُ اکھ آیڈیل سچویشن کہِ اسہِ چھُ گرن پننٮ۪ن منٛز روزُن وایلڈ لایف ڈپارٹمنٹس کال کرٕنۍ تِہنٛدۍ نفر یِن تِم کرن یہِ اینمل ریسکیوٗ انسٲنی زُو تہِ بچہِ تہٕ جانور زُو تہِ بچہِ بیٚیہِ گژھِ نہٕ نۄقصان پراپرٹی زیادتی ہم کر رہے ہیں. بیٚیہِ چھُ اکھ چیٖز عالیہ جی یہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ آپ سے بات کی تھی تبھی تو شاید یہ کانفلکٹ منظر عام پہ نہیں آیا تھا. آپ نے سانپ کی بات کی فرمو تمس کہ سورفس تھپ چھ پٔتۍ کِنۍ کران أسۍ چھِ تٔمِس سیلفیٖز تُلان تٔمِس تہِ چھُ عذاب واتان تٔمِس چھُ کمرٕچ تتھ واتان حظ عذاب. اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. دیکھیے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آج کل لوگ کیا دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے انسپائر ہوتے ہیں مے بی ڈسکوری چھِ زیادٕ أسۍ وٕچھان تمہِ پتہٕ چھُنہٕ اَسہِ یہِ خیال مگر آسان کِہیٖنۍ کہِ پننہِ ایکشنو سۭتۍ پننہِ سیلفیٖزن خٲطرٕ أسۍ کوٗتاہ چھِ أمِس جانورس نۄقصان واتناوان. اگر اَسہِ سنیک چھُ آس پاس پننِس گرس منٛز کم از کم کٔرِو تُہۍ کوٗشِش اگر مطلب تُہۍ أمِس سیف پیسیج دِیِو نیرنٕچ وتھ دِیِو یہِ نیرِ واپس. أمِس چھُنہٕ تُہنٛدِس گرس منٛز چھُنہٕ یہِ روزنہِ آمُت کینٛہہ. یِہے چھُ بیٲرزن لیپٲرزن خٲطرٕ تہِ لاگوٗ گژھان کہِ اگر جانور آو أمِس دِیِو سیف پیسیج نیرنٕچ وتھ دِیِو یہِ نیرِ پانے بنا کسی نۄقصان کینٛہہ. ٹھیٖک ہے. اِتھے کٔنۍ چھُ یہِ سۄرُپھ آز کل کیٛاہ چھُ أسۍ وٕچھان کہِ واریاہ کینٛہہ لڑکہٕ چھِ کوٗشِش کران سۄرُپھ رٹنٕچ پتہٕ تٔمِس نٲلۍ تراونٕچ سیلفیٖز تُلنٕچ. یہِ چھُ بہت غلط ہے یہ کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ امس سرفس کوتا نقصان چھُ واتان. اس کا جو اسپائن ہے وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ اگر امس ات کن تھپ کر یہ تروو یلہٕ امس گژھِ یہ چھُ ات کن ہلان امس گژھِ اسپائن ڈیمیج. بیٚیہِ اگر أسۍ سۄرُپھ ماران چھِ أسۍ چھِ ونان کہ سۄرُپھ مارُن چھُ ثواب یا کیازِ یہِ چھُ موذی جانور تہٕ یہِ مارُن چھُ ثواب. ایسا بالکل غلط ہے. پننس ریلیجنس مُک دِیو اکھ غلط یہ انٹرپریٹیشن. اسہِ ات کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ کہِ کٲفی سٲری احادیٖث چھِ اسہِ ونان کہِ اسہِ کوٗتاہ رحم دِل پزِ روزُن یِمن جانورن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ. تو مطلب یہ بنہِ اکھ مقصد سون جنتس منٛز گژھُن. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس جانور کو نقصان نہ پہنچائے. کوئی جانور مارنا ثواب نہیں ہے. کسی جانور کو مارنا ثواب نہیں ہے. مےٚ چھُ باسان یوٗتاہ نہٕ جانور موزی چھُ وٕنکٮ۪ن چھِ أسۍ تیوٗتاہ اکھ اِنسان چھُ تیوٗتاہ پننہِ خٲطرٕ موزی کیونکہِ ہمارے ایکشنز ایسے ہیں کہ أسۍ چھِنہٕ کُنہِ چیٖزُک خیال کران کِہیٖنۍ. سو اس جانور کو چاہے اسنیک ہے اس کو بالکل گردن سے نہ پکڑیں اور اگر آپ پکڑ رہے ہیں تو کافی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے تو اس کی پوری باڈی جو ہے اس کو سپورٹ دینا ہے. اس کی باڈی بالکل آپ کو چھوڑنی نہیں ہے. اس کی فل باڈی کو سپورٹ دینا ہے اور نیک سے ایسے نہیں پکڑنا ہے کہ امس گژھِ
शाहबान। یہ اہم بات کی اور آپ نے ہماری توجہ جو ہے مرکوز کرائی کہ لوگوں کو اس حوالے سے ہم بیدار کریں، اور کہیں نہ کہیں جو ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے آج کا، ہم بھی اس دن کے تناسب میں بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اس حوالے سے ہم آپ تک اس حوالے سے اویئرنیس بھی پہنچا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں. عالیہ جی، چونکہ اس کا سارے اسپیشیزن ہنس کات بالکل، مگر ہم کچھ مخصوص اسپیشیز کی بات کریں گے، کچھ جو ہے جو انڈینجرڈ اسپیشیز میں بھی آتی ہے. ایسی مخصوص اسپیشیز جو فقط یہاں پائی جاتی ہے، باہر علاقوں میں نہیں پائی جاتی، اس حوالے سے ہمیں بتائیں. دیکھیے، بہت ساری اسپیشیز ایسی ہیں جو یہاں پہ پائی جاتی ہیں اور کہیں نہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہمارا ہانگل آتا ہے، جو کشمیر کے لیے ایک پرائیڈ ہے. ہانگل دنیا میں نہیں، کہیں نہیں، صرف کشمیر میں پایا جاتا ہے. تو اس کے کنزرویشن کے لیے بھی بہت سارے پلانس چل رہے ہیں. انشاءاللہ آگے کامیاب ہوں گے ہم، جن کی کوشش کر رہے ہیں سارے. تو وہ ایک ایسی مخصوص اسپیشیز ہے جو صرف کشمیر میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے بھالو ہیں، جو ہمارے بیئر اسپیشیز ہیں، وہ بھی بہت یونیک ہیں. براؤن بیئر بہت یونیک ہے جو کشمیر میں پایا جاتا ہے، جسے ہم کشمیری میں کنہاپت کہتے ہیں. دین وہ بھی شیڈول 1 اینیمل ہے، مطلب انڈینجرڈ ہے. تو اس کو بھی کافی ہمارے جو پروٹیکشن لاز ہیں، کافی پروٹیکشن میں بھی ہیں ان کے حساب سے. پھر ہمارا دوسرا بیئر جو ہے ایشیٹک بلیک بیئر، وہ بھی بہت یونیک سی اسپیشیز ہے. اینڈ دین ہمارے اسنیک اسپیشیز ہیں جو کافی یونیک ہے یہاں سے. چونکہ آج کے دن کی اپنی ایک اہمیت تھی اور واریاہن کتھن درائی پھٹ تو واریاہ سوالات یم زن چھ واریاہ کتھ زن یم چھ تمن درائن ون پھٹ پور پوہ کی تم ہیکن أزکِس پروگرامس مز انکلوڈ کرت کی، مگر انشاءاللہ پروگرامس مز دمو تہ بیٚیہِ اکہِ پھر دعوت یتھ مز أسۍ تفصیلاً امہ حوالہ ضرور کتھ کرو. چونکہ ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے، آپ کی طرف سے آج کے دن پہ ایک میسج آپ کا کیمرہ وہ ہے. میرا ایک ہی میسج ہے سب کو کہ اینیمل کنزرویشن جو ہے وہ آج کے مطلب پریزنٹ ایج کا سب سے بڑا ایک ضرورت ہے. تو جتنا بھی ہو سکے اینیمل کنزرویشن کے لیے کام کریں، اور اگر وہ بھی نہ آپ کریں، صرف اتنا کریں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ آگے چل کے اپنے جنریشنز کو، آگے والی جنریشنز کو کیا دینے والے ہیں. تو اپنے انوائرمنٹ جو ہے اس کا خیال کریں اور اپنا نیچر جو ہے اس کو کچھ اچھا دینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی آگے والی جنریشنز جو ہیں وہ بھی اس نیچر کو پوری طرح سے انجوائے کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف فرما ہوئی اور آپ نے ہمارے ساتھ کافی اہم معلومات شیئر کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ عالیہ جی. اور ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے. جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اس خوبصورت سے شعر کے ساتھ. جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا، جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا، شہر جیسا ایک آدم خور پھر سے پیدا کر لیا. خیر ناظرین محترم، آج کی پروگرام میں بس اتنا ہی، اور ہمیں یقین ہے کہ کل صبح جب آپ 8 بجے ٹی وی کھولیں گے تو یقیناً گڈ مارننگ JNK کا اور ایک شمارہ دیکھ پائیں گے. فی الحال پروگرام میں ہم آپ سے لیتے ہیں رخصت اس وعدے کے ساتھ کہ کل انشاءاللہ پھر سے حاضر خدمت آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر، جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.